السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21، آیات مقدسہ نمبر 11 تا 13 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، ہماری ٹریننگ اور تربیت کی، وہ غزوہ احزاب کے عنوان سے ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ اس کے پس منظر میں ہم نے جو گزارشات کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف حزب اللہ، اللہ کی سچی جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سپہ سالار ہیں، کمانڈر ان چیف اور لیڈر ہیں، رہبر ہیں، اور جماعت صحابہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی فوج ہے، اور ریاست مدینہ تشکیل پا چکی ہے، اور ریاست مدینہ اپنے ارتقائی سفر کی طرف گامزن ہے۔ دوسری طرف تمام کفار مکہ، مشرکین مکہ اور پھر یہود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، منافقین بھی شامل ہیں، اور جتنے بھی علاقائی سطح پر کفار ہیں وہ سب اتحاد کرتے ہیں اس بات پر، ایک ایجنڈا ہے ان کا، بلکہ یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں، اور یہ ریاست مدینہ جو آگے بڑھتی جا رہی ہے اس میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ اس کا حل انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے بھی اپنی مشاورت کی کہ ہم مل کر اس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ چنانچہ چاروں طرف سے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا گیا اور حملہ آور ہو گئے، اور بالآخر 1 ماہ کی تقریباً اس ڈیوریشن میں، عرصے میں دونوں طرف سے کوشش کی گئی، کفار کی طرف سے کہ حملہ آور ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے۔ خندق کھودی، اور خندق اتنی گہری، لمبی اور چوڑی تھی کہ آسانی سے گھوڑا بھی نہیں پھلانگ سکتا۔ یہ پلاننگ اور حکمت عملی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سکھائی گئی، اس کے نتیجے میں بہترین دفاع کیا گیا۔ اب اللہ رب العزت بھی اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے معاون ہیں، اور یہ جد و جہد جاری ہے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے جب دونوں طرف سے حالات اتنے گہرے تھے، حالات اتنے ٹف تھے کہ اگر کفار اور مشرکین اور احزاب جتنی بھی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پریشان ہیں اور مایوسی پیدا ہو رہی ہے، تو ادھر سے مومنین، متقین، صحابہ کرام بھی اپنی طرف سے ہل گئے
کہ اب حالات کیا ہوں گے، کیا ہوگا، کس طرح کیا جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، صحابہ اکرام کا اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ نظریہ انہوں نے قائم، اللہ رب العزت نے اس پہ قائم رکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ نقشہ کھینچا اللہ رب العزت نے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ پھر بھی جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو یقیناً یہ فطرتی بات ہے، فطرتی عمل ہے کہ انسان پریشان بھی ہوتا ہے، سوچتا بھی ہے، غور بھی کرتا ہے، اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتا ہے۔ تو اس فطرتی جو ایک ماحول ہے اس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی کے تسلسل میں آج بھی فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں مومنوں کو بھی آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور اچھی طرح جھنجھوڑا گیا، ہلایا گیا۔ یہ ہم پچھلے دروس میں بھی عرض کر چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے پہلے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں کو تو آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ ایک تو مومنوں کو آزمانے کے بعد ان کے اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ استقامت کا پتہ چلے گا، اور دوسرے کوئی 2 نمبر مزاج اگر لوگ ہیں تو وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، جیسے ابھی اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ منافقین یہاں کھل کے سامنے آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے تو آزمانا ہوتا ہے، ظاہر ہے 1 ماہ کا محاصرہ کو معمولی تو نہیں ہے، سردی کا موسم ہے، حالات بڑے سخت ہیں، اور پھر معاشی طور بھی بڑی پریشانی ہے، وسائل کی پریشانی ہے، اور ظاہری اسباب اور وسائل تو کفار کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محصور ہیں۔ ایسے حالات میں یقیناً فطرتی طور پر یہ ذہن میں باتیں آتی ہیں کہ اب کیا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر وہی کیا جو ضروری تھا کہ اپنی غیبی مدد فرمائی۔ ہوا آئی، تیز آندھی آئی، جس کی تفصیل کل گزر چکی ہے، اور پھر فرشتے اللہ نے بھیجے۔ یہ تو ایک منظر نامہ ہے جو اس وقت کے حالات کا اللہ نے پیش کیا ہے۔ لیکن منافقین کیا کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ منافقین جو ظاہری اعمال کرتے ہیں، اصل میں ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ ظاہری اعمال تو انسان کو نمایاں کرتے ہیں معاشرتی اور سماجی سطح پر کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اصل میں دلوں میں ان کے تزکیہ نہیں ہوتا، دل ان کے پاک اور صاف نہیں ہوتے، بلکہ دلوں میں بیماری ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں جہاں منافقین کی تفصیلات ہیں، وہاں بھی ارشاد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور انسان کے فیصلوں کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ تندرست ہو تو سارا جسم تندرست ہوتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ تو منافقین کے دلوں میں بیماری ہے اصل میں۔ وہ کیا کہتے ہیں منافقین؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ نہیں کیا، الا غرورا، مگر دھوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ۔ کہنے لگے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور جو جماعت صحابہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ ایک وقت میں غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے پتھر کو جب توڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی روشنی نکلی ہے، تو کہتے ہیں جی ہمارا دین مشرق اور مغرب میں پھیلے گا، فارس، روم، صنعاء کے محلات ہمیں دیے جائیں گے، اور دوسری طرف بنیادی ضروریات بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ ایک ماہ ہو گیا ہے یہ محاصرے سے نہیں نکل رہے، یعنی مایوسی پھیلاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو میرے عزیزو، جو تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کمزور دل، وہ ہمیشہ سچی تحریکات کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، بہت جلدی وہ شیطانی پراپوگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ پھر کہنے لگے وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ نے کہا منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، مدینہ کا پہلا نام یثرب ہے، لا مقام لکم، کوئی یہاں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم رک سکیں، فرجعوا، پس واپس لوٹ جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک گروہ آیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، رخصت چاہی۔ کیوں؟ کہنے لگے یقولون ان بیوتنا عورہ، کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً جواب دیا وما ہی بعورہ، کوئی گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، یہ صرف فرار چاہتے ہیں، بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ جب دلوں میں بیماری ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہاں کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے، ہماری جان جا سکتی ہے، ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، تو اصل میں وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، دوستو، ساتھیوں، بہنوں، یاد رکھیے سچے ایمان والے، اعلیٰ ایمان والے، اعلیٰ استقامت والے ہوتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ میدان سے فرار نہیں ہوتے۔ یہ جتنے رویے ہیں یہ منافقین کے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک یا دو روز درس دیں گے جس میں ہمارے مسائل ہوں گے، کچھ بنیادی اہم امور ہوں گے، 5-7 منٹ درس دیں گے، اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ سوالات کریں، اپنے روزمرہ کے جو سوالات ہیں دینی ارکان اسلام کے متعلقہ ہے، پھر دروس پر ہیں، تو ہم انشاءاللہ ایک دن سوالات کے جوابات دیا کریں گے۔ آپ اپنے سوالات وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیجئے، انشاءاللہ ہم اس پہ جواب دیں گے۔ یہ سلسلہ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ احباب اور آپ دوست بھائی بہنیں جو عزیز ہیں ہمارے، ان کی ڈیمانڈ بھی ہے، تو ہم یہ سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کی دلچسپی رہنی چاہیے، دلچسپی بڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جاندار سوالات کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ایک روز 10-15 منٹ اس پہ بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔